بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں 1 سال یا 2 سال کے لیے بیع سلم کرتے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے کرتے تھے۔ شک اسماعیل کو ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بیع سلم کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو اسماعیل نے خبر دی، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا کہ بیع سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ وزن میں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2239۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں 2 اور 3 سال تک کے لیے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کس چیز کی بیع سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2240۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابی نجیح نے، ان سے عبداللہ بن کثیر نے، اور ان سے ابو منہال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے بیع سلم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2241۔ عبداللہ بن شداد بن علاد اور ابو بردہ میں بے سلم کے متعلق باہم اختلاف ہوا، تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں گیہوں، جو، منقع اور کھجور کی بے سلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابز رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری 2242۔ عبداللہ بن شداد بن علاد اور ابو بردہ میں بے سلم کے متعلق باہم اختلاف ہوا، تو ان حضرات نے مجھے ابن ابی اوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں گیہوں، جو، منقع اور کھجور کی بے سلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ابن ابز رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری 2243۔ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ عنہما کے یہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے زمانے میں گیہوں کی بے سلم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انبات، ایک کاشتکار قوم کے ساتھ گیہوں، جوار، زیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے سودا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا صرف اسی شخص سے آپ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے متعلق پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے عبد الرحمن بن ابز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے عہد مبارک میں بے سلم کیا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے کھیتی بھی ہے نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے محمد بن ابی مجالد نے یہی حدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بے سلم کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے شیبانی نے بیان کیا، اس میں انہوں نے زیتون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قطبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، اور اس میں بیان کیا کہ گیہوں، جو اور منقع میں بے سلم کیا کرتے تھے۔ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ عنہما کے یہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے زمانے میں گیہوں کی بے سلم کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام کے انبات، ایک کاشتکار قوم کے ساتھ گیہوں، جوار، زیتون کی مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے سودا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا صرف اسی شخص سے آپ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے متعلق پوچھتے ہی نہیں تھے۔
اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے عبد الرحمن بن ابز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے عہد مبارک میں بے سلم کیا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے کھیتی بھی ہے نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے محمد بن ابی مجالد نے یہی حدیث۔ اس روایت میں یہ بیان کیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بے سلم کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے شیبانی نے بیان کیا، اس میں انہوں نے زیتون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قطبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، اور اس میں بیان کیا کہ گیہوں، جو اور منقع میں بے سلم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 2245۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کھجور کے درخت میں بے سلم کے متعلق پوچھا تو اپنے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی؟ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے، اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے کہ ابو البختر نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری 2246۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کھجور میں جبکہ وہ درخت پر لگی ہوئی ہو بے سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کسی قابل نہ ہو جائے اس کی بے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چاندی کو ادھار نقد کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کھجور کی درخت پر بے سلم کے متعلق پوچھا تو اپنے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کھجور کی بے سے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھائی نہ جا سکے، یہ فرمایا کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اسے کوئی کھا سکے اور جب تک وہ تولنے کے قابل نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری 2247۔